احمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ اس سوچ کی وجہ سے بھی عذاب دیتے ہیں کہ ہم ایسے خیالات کی وجہ سے جہنمی ہو جاتے ہیں؟ اس سوچ پر بھی معافی ہے یا نہیں؟ پلیز حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے نا۔ روبینہ فاطمہ: مطلب ایسی سوچے کہ اذان کے وقت میں اور جب کوئی قرآن پڑھے اس کے بارے میں پھر جب آواز آئے کان کے اندر تو سوال کرنے میں آگے ایک اور میسیج لکھا ہوا ہے کہ سوال کہ اذان وغیرہ کی آواز کان میں پڑے یا قرآن کی آواز کان میں پڑے تو اس کے بارے میں غلط غلط خیالات آئیں لیکن زبان سے ادا نہ ہو، تو کیا اس کے بارے میں بھی ہم گناہ گار ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ ان کو حدیث سے اس کو واضح کریں۔ تو دیکھیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم۔ قال قتادۃ اذا تلک فی نفسه فلیس بشیء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ہر وہ خیالات معاف کیے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر آتے ہیں جب تک کہ اس پر وہ عمل نہ کریں یا زبان سے نہ کہہ دیں۔ حضرت امام قتادہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، اگر کسی شخص نے دل میں یہ کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں اور زبان سے اس کو ادا نہیں کیا، دل میں کہا، تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو ان قسم کے خیالات سے کوئی گناہ گار نہیں ہوتا اور اس پر جو ہے کوئی معافی وغیرہ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ معافی مانگی جائے۔ بس یہ ہے کہ ایسے سوالات ایسے خیالات جب زیادہ آنے لگیں دل کے اندر تو پھر اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے اور شیطان اس کو تکلیف اس طریقے سے دینا چاہتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں غلط غلط خیالات لاتا ہے تاکہ جو ہے اس کو اور تکلیف ہو۔ تو جب انسان تکلیف میں آتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کا علاج پھر یہ ہے کہ اول تو ان وسوسوں کی طرف دھیان نہ دیا جائے، کیونکہ اگر ان وسوسوں کی طرف دھیان دیا گیا تو شیطان خوش ہو جائے گا، جب شیطان خوش ہوگا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر اس قسم کے وساوس سے بچنے کے لیے چند دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور ان کو اپنا ورد بنایا جائے۔ جب یہ وسوسہ دل میں آنے لگے تو یہ پڑھے اعوذ باللہ آمنت باللہ ورسولہ، اور اسی طرح هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، نیز ربی اعوذ بک من حمدات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون کا کثرت سے ورد کیا جائے گا تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ وسوسوں کی جو کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کا بہترین علاج ہے کہ دھیان نہ دیا جائے، کوئی حیثیت ہی نہ دی جائے وسوسے کو، اور ان تمام اذکار کا جو بتا دیا گیا ہے ان اذکار کا بھی جو ہے نا کثرت سے جو ہے نا ورد کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ لکھ دیں گے ایڈیٹر سے کہہ کر کے جو ہے نا اس کو لکھ دیا جائے گا، تو پھر آپ کے لیے اور آسانی ہوگی کہ آپ اس کو پڑھ لیں گے اور جو ہے نا یاد بھی کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔